بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج آپ کو میں بتاؤں گا نکاح نامے کے پرتوں میں فراڈ کیسے ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نکاح نامے میں لوگ کیسے فراڈ کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ نکاح نامے میں فراڈ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ تو آج میں آپ کو ایسے طریقے بتاؤں گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ لوگ کیسے فراڈ کر لیتے ہیں اور کیسے رد و بدل کر لیتے ہیں نکاح نامے کے اندر، اور کون سی ایسی شرطیں ہیں جن کے اندر رد و بدل آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے یا کسی کے ساتھ مل کر ہو سکتا ہے۔ اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو ویڈیو میں ابھی میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے، مہربانی کر کے آپ ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو اس قسم کی بہترین معلوماتی ویڈیو گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔ تو ناظرین و سامعین، نکاح نامے کے اندر کیسے فراڈ ہوتا ہے۔ نکاح نامے میں ایک نکاح نامے کے اندر یعنی ایک شادی کے نکاح نامے میں 4 پرت ہوتے ہیں، اور چاروں پرتوں کے تمام کالم کو پر کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ ہر پرت میں 25 کالم ہوتے ہیں، ایک میں بھی 25، اگلے میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام پرتوں کے اندر ایک کالم ہوتا ہے حق مہر کا کالم، اور یہ تقریباً ایک نہیں ہوتا، 13 سے لے کر 16 تک یہ 3-4 کالم جو ہیں یہ بہت ہی ضروری اور بہت ہی اہمیت کے حامل کالم ہیں۔ تو اس کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے وہ عام طور پر ان کالموں کے اندر ہوتی ہے، اور فراڈ بھی اسی کے اندر ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے شادی کے موقع پر، آپ دلہن والے ہیں یا دلہا والے ہیں، کوئی بھی ہیں، تو آپ نے فارم پر کروایا، اور فارم پر کروانے کے بعد آپ نے دستخط کر دیے یا انگوٹھے لگا دیے، اور وہ فارم بھی مکمل پر نہیں ہوا۔ وہ عام طور پر شادی میں پورا پرت فل نہیں کیا جاتا، پر نہیں کیا جاتا، بلکہ خاص چیزیں جو ہیں وہ رجسٹرار مکمل کر لیتا ہے، ضروری جو ہوتی ہے، اور باقی چھوڑ دیتا ہے، وہ بعد میں خود پر کرتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پر حق مہر کے خانہ کے اندر ایک بندے نے لکھوایا 5000 حق مہر، اور آگے اس کو چھوڑ دیا، بس 5000 حق مہر لکھوا دیا۔ اب وہ چلے گئے، پیچھے سے رجسٹرار کے ساتھ مل کر جو لڑکی والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ آگے لکھ دیتے ہیں۔ اب 5000 انہوں نے موقع پر ادا کر دیا تھا، تو جو موقع پر ادا کیا تھا وہ تھا معجل، تو اب وہ کیا کرتے ہیں، اس کے اندر وہ آگے لکھ دیتے ہیں غیر معجل، یا پھر وہ نیچے کچھ اور سونا، کچھ زیورات یا کچھ سامان یا کوئی چیز بھی اس کے اندر پلاٹ وغیرہ وہ لکھوا سکتے ہیں، چونکہ جگہ خالی پڑی ہوتی ہے، اور ان چیزوں کے اندر، ان کالموں کے اندر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو بعض دفعہ ایسے فراڈ ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ ہمارے علاقے میں 1-2 جگہ پر ایسا ہوا ہے، اور وہ عجیب فراڈ تھا کہ جو رجسٹرار تھا اس نے، لڑکے والوں نے اس سے کہا کہ ہم آپ کو 10,000 روپیہ دیں گے، آپ ہمارا پرت جو ہے وہ ہمیں اسی طرح دے دیں، یا اس کے اوپر آپ شرطیں نہ لکھیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ لڑکی والوں نے کہا کہ یہ شرطیں لکھنی ہے، اس نے کہا جی ٹھیک ہے لکھ دیتا ہوں۔ اب اس نے لڑکی والوں کو راضی کرنے کے لیے ان سے بھی کچھ پیسے لے لیے، اور جو وہ کہتے رہے اس نے ان کے پرت کے اوپر وہ تمام چیزیں لکھ دیں، اور وہ سائن وغیرہ سب سے کروا لیے۔ تو جب وہ شادی ختم ہوئی تو لڑکے والوں کو اس نے وہ پرت ان کی مرضی کے مطابق پر کر دے دیا، اور ہوا یہ کہ کچھ عرصہ کے بعد ان کی آپس میں ناچاکی ہو گئی، اور معاملہ ان کا وہ طلاق تک چلا گیا۔ تو اب وہ لڑکی کا جو باپ تھا اس نے جا کر دعویٰ کر دیا خرچے کا۔ جب اس نے دعویٰ کیا تو اس کی چونکہ بہت ساری شرطیں لکھی ہوئی تھی اوپر اس کے نکاح نامہ کے اوپر جو اس نے لکھوائی تھی، تو اس نے جا کر دعویٰ کیا کہ یہ شرطیں ہیں میری بچی کی، وہ مجھے چاہیے۔ تو جب انہوں نے جواب دعویٰ دیا لڑکے والوں نے، تو ان کا پرت بالکل خالی تھا، اوپر کانٹے لگے ہوئے تھے۔ تو جب جج صاحب نے اس کو بلایا، اس کے لڑکی کے والد کو، اس نے کہا بابا جی آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اور آپ اس قسم کا فراڈ کر رہے ہیں، آپ کو شرم حیا نہیں آتی؟ آپ یہ اس
मुक़द्दस काम में लड़की के जो निकाह नामे के अंदर आप इस तरह फ्रॉड करते, आप इन पैसों से अमीर हो जाएंगे, क्या करेंगे, हराम खिलाते अपने बच्चों को। तो उसने उस बंदे को बड़ा वहाँ पर बेइज्जत किया। अब वो बड़ा परेशान, कहता है कि मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरे ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़ा है, मैंने तो कोई ऐसा कभी फ्रॉड नहीं किया था, बल्कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। अब वो वापस आया तो पता चला कि ये तो रजिस्ट्रार ने काम डाल दिया। तो ऐसे भी हो जाता है। तो ये फ्रॉड करने की कुछ चीज़ें हैं। चारों परत जो हैं वो एक बंदे के पास होते हैं, रजिस्ट्रार के पास। उन चारों परतों पर वो बाद में कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए तरीका ये है कि वहाँ पर जो है चारों परतों के ऊपर जो खाली जगह हैं उनको खाली ना छोड़ें, उनको पुर करवा लिया करें, या वहाँ पर कोई चीज़ लिखवा दें, कोई नहीं, कुछ भी नहीं, या वो वहाँ पर कांटा लगा दें। तो इस तरह आप जो है वो करके छोड़ें, तब जाकर आपको तसल्ली होगी, वरना कुछ भी आपके साथ भी हो सकता है। तो इस तरह निकाह नामे के अंदर लोग फ्रॉड कर लेते हैं।